پوچھا گیا کہ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. سب کے ذہنوں میں سورہ قدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. امام صادق فرماتے ہیں کہ اللیلہ فاطمہ، اگر جاننا چاہتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو در حقیقت یہ لیلۃ القدر ہماری دادی فاطمہ الزہرا. امام فرماتے ہیں اللیلہ فاطمہ، یہ جو اللہ نے کہا نا ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو وہ ہماری دادی زہرا ہیں جو تمام کائنات کی مستورات سے افضل ہیں. اللہ نے جناب سیدہ کو اس لیے تمام مستورات سے افضل بنایا ہے کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا 11 اماموں کی ماں ہے، 11 معصوم اماموں کی ماں ہے. ایک چھوٹے سے گھر سے جو اتنی عظیم ہستیوں کی تربیت کرے کہ ان کا ہر بیٹا ہر بیٹی آسمان معرفت کا سب سے بڑا ستارہ ہے. جب آپ معرفت کے آسمان کو دیکھیں گے تو سب سے جو اونچے نظر آئیں گے وہ جناب فاطمہ کے بیٹے حسن حسین اور ان کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم نظر آئیں گے. تمام مخلوقات عاجز ہیں، انکیپیبل ہیں، ان میں صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے بی بی کو سمجھنے کی، بی بی کی معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. عاجز ہیں ساری مخلوقات. لأن الخلق فطموا عن معرفتها، اگر فطموا پڑھیں تو ساری مخلوقات عاجز ہیں، انکیپیبل ہیں، صلاحیت ہی نہیں رکھتی. کسی میں طاقت نہیں کہ جناب سیدہ کی معرفت حاصل کر سکے، کسی کا اتنا علم نہیں، کسی کی اتنی عقل نہیں کہ اس کو جناب سیدہ کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ بی بی کو پہچان جائے. عزیزان گرامی، لیکن آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں امام نے فرمایا ہے لأن الخلق فطموا عن معرفتها، یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے. اللہ نے جناب فاطمہ کو اتنا عظیم بنایا ہے، اتنا بلند بنایا ہے کہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ان کی معرفت. 3 علماء نے نقائص لکھے ہیں خواتین سے متعلق اور 3 خصائص لکھے ہیں. اب میں ان کو سادہ الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. نقائص یعنی جو کمیاں رہ جاتی ہیں، اور خصائص جو خصوصیات ہوتی ہیں، جو ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، جو انہی میں ہے، مردوں میں نہیں. پہلے جو کمیاں ہیں وہ پیش کر دیتا ہوں، وہ آپ حضرات شاید سنیں گے. ایک تو عبادت ناقص ہوتی ہے. ایسے ایام آتے ہیں کہ خواتین عبادت نہیں کر سکتی تو عبادت ناقص ہے. گواہی، شہادت، وٹنس آدھی ہے. 2 خواتین گواہی دے تو 1 مرد کے برابر ہے. اور تیسری چیز ہے میراث. للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کی آیت ہے 2 خواتین کے برابر 1 مرد کی میراث ہے. اب پیغمبر نے فرمایا یہ 3 کمیاں ہیں، 3 نقائص ہیں خواتین میں، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں یہ 3 نقائص میری بیٹی میں نہیں. کہا یہ 3 نقائص میری بیٹی میں نہیں ہے. میری بیٹی کی عبادت ناقص نہیں ہے کیونکہ کائنات میں 2 بطول ہیں، ایک مریم ہے، دوسری فاطمہ. بطول اسے کہتے ہیں کہ جس کا ولادت سے لے کے شہادت تک ایک لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو، پوری زندگی عبادت کرتی رہے، اسے بطول کہا جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں جناب مریم کو بطول کہا ہے، لیکن بطول عذرا جو سب سے بڑی بطول ہیں، جو سب سے جناب مریم کا بھی فخر ہے، ان کے لیے بھی اعزاز ہے، وہ جناب فاطمہ الزہرا. جناب فاطمہ سب سے بڑی بطول ہیں جن کا ایک لحظہ عبادت سے خارج نہیں ہے. مجھے مجمع کی توجہ چاہیے کہ عبادت جناب سیدہ کی کہیں پہ بھی کوئی نقص نہیں. بڑے سے بڑا مرد جناب سیدہ کا عبادت میں مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی انسان جناب سیدہ کی عبادت میں مقابلہ نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، دوسرا پہلو گواہی کا. خواتین کی گواہی آدھی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر میری بیٹی فاطمہ گواہی دے تو اس کی گواہی آدھی نہیں ہے، ان کی گواہی پوری ہے. پھر فرماتے ہیں اگر کوئی مرد میری بیٹی کے مقابلے میں گواہی دے تو اس مرد کی گواہی رد ہے، میری بیٹی کی گواہی قبول ہے. کوئی اور بھی صدیقہ نہیں ہے، میں نے نام نہیں لیا، اگر پہنچ جائیں. مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور ہے، کوئی ام المومنین ہے وہ صدیقہ، میں نام نہیں لے رہا ہوں. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ صدیقہ ہے. دلیل کیا ہے کہ جناب فاطمہ صدیقہ ہے؟ ارے عزیزان گرامی، صرف مباہلہ کے اندر پیغمبر جناب فاطمہ کو لے کے گئے تھے. یہ جناب فاطمہ کے صدیقہ کبریٰ ہونے کی دلیل ہے. اگر کوئی اور صدیقہ ہوتی تو سب سے پہلے مباہلہ میں آگے جاتی. جناب سیدہ کا مباہلہ میں جانا دلیل ہے کہ یہ صدیقہ کبریٰ ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی کی گواہی پوری آج ہی نہیں ہے. میراث
سفینۃ البحار میں اٹھا کے دیکھیے، شیخ عباس قمی نے چھٹے امام سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں میراث اللہ نے رسول خدا کو 3 بیٹے دیے، ہے نا ذہنوں میں آپ کے؟ جناب قاسم، جناب عبداللہ، یہ دونوں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے، اور پھر جناب ابراہیم، یہ جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے، تو اب 3 بیٹے دیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے 3 بیٹے دیے لیکن تینوں کو بچپنے میں اٹھا لیا۔ فرماتے چھٹے امام کا اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فاطمہ کی میراث میں ان کا شریک قرار پائے۔ تو اب یہ 3 نقائص، لیکن بی بی میں کوئی نقص نہیں ہے، بی بی کمال پہ فائز ہیں، بی بی پرفیکشن کے اوپر فائز ہیں۔ تو اب یہ 3 نقائص جو خواتین میں، اب 3 خصائص حدیث کے مطابق صرف خواتین میں ہیں۔ پہلی بات، حبیب خدا نے فرمایا کہ اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو تو وہ نعمت ہے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو وہ رحمت ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے رسول خدا کو نعمت للعالمین نہیں کہا، رحمت للعالمین کہا۔ نعمت چھوٹی ہوتی ہے، رحمت بڑی ہوتی ہے۔ ہماری ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہے کہ جہاں پہ ہم بیٹے کو زیادہ سمجھتے ہیں، بیٹی کو کم سمجھتے ہیں۔ حبیب خدا فرماتے ہیں بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ دوسری خصوصیت فرمایا کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا۔ تو اب یہاں پہ خواتین کو مردوں کا نصف ایمان قرار دیا گیا، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تیسری حدیث بھی سن لیجئے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے، باپ کے قدموں تلے نہیں کہا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب آئیے ذرا جناب سیدہ میں دیکھتے ہیں تینوں خصوصیات، اگر سننا پسند فرمائیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہے۔ اللہ نے سورہ انبیاء میں کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت للعالمین رسول خدا ہے، ان کی رحمت فاطمہ الزہرا، رحمت للعالمین کی رحمت جناب فاطمہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی ممبر سے اور پڑھی بھی ہوگی کتابوں میں، حتیٰ اہل سنت کے علماء نے بھی حدیث کو لکھا، صرف شیعہ علماء نے نہیں، سنی علماء نے بھی لکھا حدیث کو کہ برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ۔ رسول خدا نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کس دن؟ جنگ خندق والے دن، غزوہ خندق ذہنوں میں اگر ہو تو حبیب خدا نے فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کس کو کہا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب ہے کل ایمان، اور کل ایمان کا نصف ایمان ہے فاطمہ الزہرا۔ اب آئیے ذرا تیسری حدیث کو پیش کر رہا ہوں، یہ بھی اہل سنت کے علماء نے بھی تسلیم کی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ امام مسلم نے، خود ترمذی نے، بہت بڑے بڑے اہل سنت علماء نے سب نے لکھا کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کب فرمایا تھا؟ جب وہ صرف 4 برس اور 3 برس کے تھے۔ امام حسن 4 برس کے تھے، امام حسین علیہ السلام 3 برس کے تھے۔ تو حبیب خدا نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ عزیزان گرامی، حبیب خدا نے فرمایا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ جوانان جنت کے سرداروں کی جنت، امام حسن و حسین کی جنت جناب فاطمہ الزہرا کے قدموں تلے۔ اب آپ نے سوچا کہ جناب فاطمہ مرکز ہے فضائل کا۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، کتنے نہیں ہیں، معذرت چاہوں گا، رفتار کوشش کر رہا ہوں قابو میں رکھوں، لیکن جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ مرکز فضائل اہل بیت ہیں۔ آج صرف اسی ایک پہلو کو پیش کروں گا اور کچھ نہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا اہل بیت کے فضائل کا مرکز ہیں۔ مرکز سمجھتے ہیں؟ سینٹر، چلیں سینٹر ہیں، مرکز ہیں، پیوٹل پوائنٹ ہیں، وہ مرکز ہیں۔ 2 طرح کے فضائل ہیں اہل بیت کے، گھر کے اندر کے فضائل ہیں اور گھر کے باہر کے فضائل۔ گھر کے باہر کے فضائل جلدی سے پیش کر دوں۔ مباہلہ دیکھنا ہے تو وہاں پہ بھی دیکھیں گے آپ کہ مرکز میں جناب سیدہ ہے، مرکز میں جناب سیدہ، نت ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ للکاذبین۔ مجھے مباہلہ پیش نہیں کرنا، صرف جملہ پیش کرنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے، تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ، اپنی خواتین کو، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے۔ تو حبیب خدا سب سے آگے خود چل رہے تھے امام حسن حسین کے ساتھ، مرکز میں جناب سیدہ ہیں اور آخر میں جناب امیر۔
اب آئیے ذرا میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا کہ ہو کیا رہا تھا. اگر آپ لوگ پہنچ جائیں گے, اگر نہ پہنچے تو میں آسان کر کے بیان کر دوں گا, مجھے یقین ہے کہ سب پہنچ جائیں گے. جہاں جہاں نبوت کے قدم آ رہے تھے وہیں وہیں عصمت کے قدم جا رہے تھے اور امامت کے قدم انہیں چھپا رہے تھے. انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مسنگ لنک. اب مجھے فرینچ نہیں آتی, بہت معذرت چاہوں گا. مسنگ لنک سب سمجھ رہے ہیں؟ جو عربی میں کہا جاتا ہے حلقۃ الوصل, یعنی جو ایک چین ہوتی ہے نا, زنجیر ہوتی ہے, تو بعض اوقات اس زنجیر کو جوڑنے کے لیے ایک رابطے کی ضرورت ہوتی ہے, ایک حلقے کی ضرورت ہوتی ہے. نبوت و امامت کو جو ملانے والی ہے وہ فاطمہ الزہرا. مرکز میں چل کے جناب سیدہ بتا رہی ہیں کہ ختم نبوت ہے, ابتدائے امامت ہے. ختم نبوت ہے, خاتم النبیین ہے, اس کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی, امامت شروع ہو جائے گی. اور نبوت سے امامت کے رابطے کا مسنگ لنک کا نام فاطمہ الزہرا. گھر کے اندر کے فضائل اگر وہاں پہ آ کے دیکھیں گے تو آپ کو حدیث قصہ نظر آئے گی. ذہنوں میں آ گئی حدیث قصہ؟ تو حدیث قصہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو وہاں جناب جبرائیل نے سوال کیا, یا رب من ہم, یا ملائکہ نے سوال کیا, یا رب من ہم, کون ہے پروردگارہ یہ؟ بھئی امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ 60,000 مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو پیغمبر اسلام پہ 60,000 ٹائمز, 60,000 مرتبہ. بھئی جب بھی آتے ہوں گے دیکھتے تو ہوں گے نا, بھئی یہ علی ہیں, یہ فاطمہ ہیں, یہ حسن ہیں, یہ حسین. پھر بھی پوچھ رہے ہیں یا رب من ہو, پروردگارہ کون ہیں یہ؟ تو میں اپنے انداز سے پیش کروں, جب تک الگ الگ تھے تو سب کے نور سمجھ میں آ رہے تھے. جب 5 کا نور ایک چادر تلے آ گیا تو جناب جبرائیل کو بھی کہنا پڑا یا رب من ہو, پروردگارہ کون ہے یہ, میری آنکھوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ 5 کا نور تھا. اب اللہ تعارف کروا رہا ہے. اللہ نے کیسے تعارف کروایا؟ کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. بھئی اللہ نے جب تعارف کروایا تو یہ نہیں کہا یہ میرے حبیب ہیں, یہ میرا حبیب محمد ہے, ان کی بیٹی ہے, ان کا داماد ہے, ان کے 2 نواسے ہیں. نہیں, رسول خدا سے تعارف نہیں کروایا. تعارف کیا کروایا؟ کہ کون ہے یہ چادر تلے؟ کہا یہ فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا, فاطمہ کا شوہر اور فاطمہ کے دونوں بیٹے. اگر توجہ ہو, مرکز تعارف اللہ نے بھی جناب سیدہ کو بنایا. میں نے جملہ کہا تھا, میں دلیل سے بات کر رہا ہوں کہ اہل بیت کے فضائل کا مرکز جناب فاطمہ ہے. اہل بیت کے فضائل کا مرکز, کیونکہ بہت سے پریشان ہیں, میں دلیل دے چکا ہوں, تو آئیے بتانا چاہتا ہوں کیوں, اگر سننا پسند فرمائیں. مرکز فضائل اہل بیت جناب فاطمہ الزہرا ہے. اللہ نے جناب سیدہ کو مرکز فضائل بنایا ہے. رسول خدا کو مرکز نہیں بنایا, جناب امیر کو مرکز نہیں بنایا, امام حسن حسین کو مرکز نہیں بنایا. مرکز فضائل اہل بیت جناب فاطمہ کو بنایا. اور رسول خدا نے بھی کالے رنگ کی چادر اڑھائی. قصہ اڑھانے کے بعد کہ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت, وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی, یہی میرے خاص ہیں, یہی میرے عام ہیں, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے. میں بہت سوچا کرتا تھا بچپنے میں, یہ پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر کیوں اڑھائی؟ کالی چادر سمجھتے ہیں نا سب لوگ, یہ رسول خدا نے کالے رنگ کی چادر کیوں اڑھائی اور کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, یہ ہے میرے اہل بیت؟ تو میری نگاہوں کے اندر خانہ کعبہ آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے بیت کا, بیت اللہ کا, اپنے گھر کا تعارف کروانا تھا تو اللہ نے کہا دیکھو یہ ساری مسجد الحرام میرا حرم ہے, لیکن یہ حرم ہے اور یہ ہے بیت, جس پہ کالا غلاف ہے وہ بیت ہے. بیت یعنی گھر. تو اللہ نے کہا دیکھو یہ ہے سارا حرم اور یہ ہے میرا بیت. اب رسول خدا نے کہا دیکھو حرم اور ہے, اہل بیت اور ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, کچھ لوگ نہیں پہنچ. حرم اردو میں, عربی میں, فارسی میں کہا جاتا ہے گھر والوں کو, بیویوں کو, ازواج کو حرم کہا جاتا ہے. تو رسول خدا نے کہا دیکھو حرم اور ہے اور اہل بیت اور ہے, ازواج اور ہے. جو چادر سے باہر ہیں وہ رضی اللہ عنہم ہیں اور جو چادر تلے ہیں وہ علیہم السلام ہیں. اپنی حفاظت کے لیے صرف ایک نسخہ جو ائمہ علیہ السلام نے بتایا, جب گھر سے نکلنے لگیں تو بچوں سے کہیں کہ آیت الکرسی کی ضرور تلاوت کریں. آیت الکرسی کی پابندی سے تلاوت کریں. ہر نماز کے بعد مستحب ہے, مومن کی علامات میں سے ہے. جو جنتی ہے وہ مسلسل آیت الکرسی کی ہر نماز کے بعد تلاوت کر سکے گا.
اپنی آزمائش کے لیے آیت الکرسی کی عادت بنا لیجیے. جو بھی آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے ایک فرشتہ اللہ اس پہ معمور کر دیتا ہے اس کے رزق کے لیے، اس کی حفاظت. اگر کوئی 2 مرتبہ پڑھے تو اللہ 2 فرشتوں کو معمور کر دیتا ہے. حدیث میں ہے جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ 3 فرشتے معمور کرتا ہے. جو 4 دفعہ پڑھے اللہ 4 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. جب 5ویں دفعہ انسان آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اللہ سارے فرشتوں سے کہتا ہے واپس آ جاؤ، اب میں خود حفاظت کروں. تو ہم اپنے عادت بنا لیں، بچوں کو عادت ڈال دیجئے کہ جب گھر سے نکلنے لگیں تو آیت الکرسی کی تلاوت کریں.